بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آسیہ حبیب, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امپلانٹیشن کے بارے میں. امپلانٹیشن کب ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, امپلانٹیشن کے کیا سمٹمز ہیں اور ان سمٹمز کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے, اور آخر میں بات کریں گے کہ امپلانٹیشن بلیڈ اور جو پیریڈ بلیڈ ہے اس میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں, کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنی تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ ہر مینسٹرل سائیکل میں, ہر سائیکل میں بہت سارے ایگز بن رہے ہوتے ہیں, جن میں سے ایک انڈا جو ہے وہ اپنے خاص سائز تک پہنچ جاتا ہے. اس سائز تک پہنچنے کے بعد اوویلیشن ہوتی ہے, اور اوویلیشن کا ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ کے جو پیریڈز کا جو لینتھ ہے اس سے تقریباً 14 دن پہلے اوویلیشن ہوتی ہے. اب آپ کی جو سائیکل جو ہے وہ جتنے بھی ہو, چاہے وہ 26 دن کا ہے, 28 دن کا ہے, 30 دن کا ہے, 35 دن کا ہے, جو لاسٹ 14 ڈیز ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں. اس سے پہلے والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے, لیکن جو آخری 14 ڈیز ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں سب کے لیے. اگر آپ کا جو سائیکل جو ہے وہ 30 ڈیز کا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے اگر آپ 14 ڈیز مائنس کر لیں تو اوولیشن کا ٹائم آپ کے 16 دن کے ارد گرد ہوگا, 2-3 دن پہلے, 2-3 دن بعد میں. اگر آپ کا سائیکل جو ہے وہ 35 ڈیز کا ہے, اس میں سے اگر آپ 14 ڈیز مائنس کر لیں تو 21 ڈے جو ہے وہ اوولیشن کا ہے, اور اس کے ساتھ اگر 2-3 دن پہلے اور بعد میں کر لیں, کیونکہ وہ ویری کرتا رہتا ہے, تو یہ آپ کا اوولیشن کا ٹائم ہے. اسی طرح اگر آپ کا 26 ڈیز کا سائیکل ہے, اس میں سے اگر آپ 14 ڈیز مائنس کر لیں, ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کا ڈے 12 جو ہے وہ آپ کا اوولیشن کا ٹائم ہے. اس کے ساتھ آپ وہی والا ہے کہ آپ نے 2-3 دن پہلے اور 1-2 دن بعد میں پلس مائنس کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی چیز بھی فکس نہیں ہوتی, وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, بٹ آن ایوریج جو ہے ڈے 12 ہمارا اوولیشن کا ٹائم ہوتا ہے. اسی حساب سے آپ نے اپنے اوولیشن کو پتہ لگانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ سمٹمس ہیں جو کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے, اس کے لیے آپ وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے, اب جب اوولیشن ہو جاتی ہے, ایگ ریلیز ہوا, اوولیشن ہو گئی, انڈا جو ہے وہ ٹیوب کے اندر آ جاتا ہے, اووری سے نکل کے ٹیوب میں آ جاتا ہے. اس وقت اگر سپرم کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا, فرٹیلائزیشن ہو گئی, بچہ بن گیا, اب وہ کچھ دن تک ٹیوب کے اندر ہی رہتا ہے, اس کی ڈویژن ہوتی رہتی ہے, پھر وہ ٹریول کرتا ہوا ٹیوبس کے تھرو ہوتا ہوا آتا ہے بچہ دانی کے اندر, پھر وہ بچہ دانی کی دیوار میں آ کے چپک جاتا ہے, امپلانٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں تقریباً 5 سے 7 دن لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ جو امپلانٹیشن کا جو ٹائم ہے اس میں بھی تھوڑی آگے پیچھے ویریشنز ہو سکتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوولیشن ٹائم پہ. ٹھیک ہے, اب یہ جو امپلانٹیشن ہوتی ہے, یا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ دانی کی دیوار کے ساتھ چپکتا ہے, تو یہ سمپل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آ کے چپک گیا. یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہم کوئی بھی زمین کے اندر جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں, اس سے پہلے ہمیں تھوڑی کھدائی کرنی پڑتی ہے زمین کے اندر, پھر اس کے اندر ہم وہ پودا لگاتے ہیں. اسی طرح بچہ دانی کی جو دیوار ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی وہ خود ہٹنا پڑتا ہے کچھ اس کا پورشن, اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ چپکتا ہے. اس چپکنے کی وجہ سے, اس پروسیس کی وجہ سے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ امپلانٹیشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, سو اس امپلانٹیشن کیا آپ کو سمٹمز, ایک تو یہ کہ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس ٹائم پہ ہوتا ہے. اوولیشن کے تقریباً 5 سے لے کر 7-8 دن, یا میکسیمم ہم 10 دن تک بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں اوبیسلی تھوڑی بہت ویری کرتی ہیں. سو 5 to 10 ڈیز اس کو لگ جاتے ہیں امپلانٹ ہونے میں. ٹائم اس کا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب اوولیشن ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہمارا باڈی کا جو ٹمپریچر, اگر کوئی اپنے باڈی کا ٹمپریچر ریکارڈ رکھ رہا ہو تو آپ نے نوٹس کی ہوگا کہ اوولیشن کے ٹائم پہ آپ کا باڈی ٹمپریچر 1 ڈگری رائز کر جاتا ہے. اگر آپ اسی طرح اپنے ٹمپریچر کو ٹریک کرتے جائیں کسی موبائل ایپ کے تھرو ہو گیا, یا اپنی ڈائری اگر آپ نے کوئی مینٹین کی ہوئی ہے, تو آپ نوٹس کریں گے کہ اوولیشن کے بعد جو ہے, یہی جو 5-6 دن کے بعد ایک دم سے ایک ڈپ آتا ہے, ٹمپریچر آپ کا 1 ڈگری تھوڑا کم ہو جاتا ہے. یہ ڈپ جو ہوتا ہے یہ امپلانٹیشن کا سائن ہے. جس ٹائم پہ امپلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کا ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک رف کلو اس سے مل سکتی ہے, کیونکہ یہ ہر ایک مریض میں یہ سارے سمٹمز نہیں ہوتے, کسی میں کوئی ایک ہوگا, کسی میں کوئی دوسرا ہوگا. تقریباً 25 سے 30% جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ٹمپریچر ڈپ کو فیل کرتے ہیں. اگر آپ کو فیل ہوا ہے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کی امپلانٹیشن ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں ہوا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امپلانٹیشن نہیں ہوئی. میں نے بتایا کہ 25 سے 25 سے 30% لوگوں میں یہ ٹمپریچر ڈپ آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب میں نے بتایا کہ بچہ جو ہے جب بچہ کے اندر چپکتا ہے تو آبویسلی یہ پینفل پروسیس ہے، تو تھوڑا بہت آپ کو ڈسکمفرٹ، تھوڑا انایزینس فیل ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہلکی سی ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، جس طرح آپ کو ہلکا سا مینسز والا جو پین فیل ہوتا ہے اس ٹائپ کی فیلنگ آپ کو ہوتی ہے، اور وہ خود ہی کچھ گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، زیادہ سیویئر نہیں ہوتا. دوسرا، جب وہ امپلانٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اب بہت سارے لوگ اس بلیڈنگ کو فیل ہی نہیں کرتے، انہیں نہیں پتہ چلتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو نوٹس کر لیتے ہیں. اور بلیڈنگ جو ہے وہ اس کا کلر کیسے ہوتا ہے، کلر جو ہے وہ ہلکا سا پنکش سا یا براؤن سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر جو ہے اماؤنٹ اس کی کتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ٹیشو یوز کر رہا ہو تو وائپ کرتے ہوئے تھوڑا سا پنکش سا ان کو لیکوریا فیل ہوتا ہے، یا تھوڑی بہت ہلکی سی آپ اس کو اسپاٹ کہہ سکتے ہیں، بلیڈ نہیں کہہ سکتے، ہلکا سا اسٹین لگ جاتا ہے. اور وہ اسٹین چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے یا پھر 1 آدھ دن رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے اس پہ کسی قسم کے کوئی کلاٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. مائلڈ سا ہلکا سا بلیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان امپلانٹیشن بلیڈ کے علاوہ اچھا، امپلانٹیشن بلیڈ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہو. بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی بہت اچھی پریگننسیز چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی امپلانٹیشن بلیڈ نہیں ہوتی. کچھ پیشنٹس جو ہیں تو وہ ان کو امپلانٹیشن بلیڈ بھی ہوتی ہے اور ان کی پریگننسی بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو امپلانٹیشن بلیڈ ہوگی تو ہی اس کی پریگننسی ہوگی، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی، اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو سب کچھ محسوس ہو. کچھ پیشنٹس کو ایک سائن سمٹم کو کسی کو کچھ اور ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ پریگننسی سمٹمس پیشنٹس کو فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہارمونس کی وجہ سے، جیسے کہ آپ کو بریسٹ میں ٹینڈرنیس فیل ہوتی ہے، آپ کو بریسٹ تھوڑے سے پینفل لگتے ہیں، آپ کا ایپیٹائٹ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، آپ کو تھوڑی سی چکر وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا تھوڑا آپ کو سلیپی سے ایسے نیند سی آ رہی ہوتی ہے، اس طرح فیل ہوتا ہے، چڑچڑاپن سا آ جاتا ہے، موڈ سوئنگز آپ کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی بلاٹنگ، ڈسکمفرٹ فیل ہوتی ہے. یہ سارے جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ پروجسٹرون ہارمون ہے اس کے بعد آپ کو فیل ہوتے ہیں، اور اکثر اوولیشن کے بعد یہی ہارمون جو ہے وہ بلڈ میں بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ جو پروجسٹرون ہارمون ہے یہ اوولیشن کے بعد بلڈ میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اوولیشن کے فوراً بعد آپ کو یہ والی فیلنگز اکثر پیشنٹس کو آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی 100% نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ فیلنگز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور پریگننسی ہے. ہاں، جب امپلانٹیشن ہو جاتی ہے اور امپلانٹیشن کے بعد جب جو پریگننسی ہارمون ہے جو کہ بیٹا اسی جس کو کہتے ہیں، جب وہ بھی ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ والے سمٹمز جو ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے سمٹمز جو پہلے آپ کو تھوڑے بہت ہو رہے تھے امپلانٹیشن کے بعد، اگر آپ کو تھوڑی سی اس میں چینجز فیل ہو رہی ہیں، تھوڑا زیادہ فیل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پریگننسی ہو چکی ہے. دوسرا، آپ نے اس کو اس سے بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ بہت سارے وہ والے پیشنٹس جو کہ IUI کی ٹریٹمنٹ جنہوں نے لی ہوتی ہے انفرٹیلیٹی کے لیے، یا اوولیشن انڈکشن جو میڈیسنز لی ہوتی ہیں انفرٹیلیٹی کے لیے، اس کے ساتھ بھی اکثر پیشنٹس کو ہم یہ پروجسٹرون ہارمون یا تو منہ کے ذریعے یا پھر لوکلی اپلائی کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں. تو اب ان ہارمونس کے ساتھ بھی پیشنٹس کو یہ والے سمٹمس فیل ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ آیا یہ ان ہارمونس کی وجہ سے ہے یا یہ پریگننسی امپلانٹیشن ہو چکی ہے اس کی وجہ سے ہے. تو وہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو جب ہارمونس تو اکثر اوولیشن کے بعد پیشنٹ کو شروع کر دیتے ہیں، اگر شروع سے آپ کو تھوڑے بہت سمٹمس فیل ہو رہے ہیں تو وہ تو ہارمونس کی وجہ سے ہے. لیکن اگر امپلانٹیشن ٹائم کے بعد اگر آپ کو تھوڑے سے ان سمٹمز میں فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں تو چانسز یہی ہیں کہ آپ کی پریگننسی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو کنفرم جس سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کنفرم ہو چکی ہے وہ ہے پریگننسی ٹیسٹ. اب پریگننسی ٹیسٹ یا تو یورین میں کرتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے کرتے ہیں. اب یورین پریگننسی ٹیسٹ تو تبھی پازیٹیو آتا ہے جب آپ پیریڈس مس کر لیں، 3-4 دن اوپر ہو جائیں، تو اس کے بعد ٹیسٹ پازیٹیو یا نیگیٹو پتہ چلتا ہے. اور بلڈ جو پریگننسی ٹیسٹ ہے وہ والا جو ٹیسٹ ہے وہ چونکہ ایکسپینسو ہوتا ہے، اور اس کے تھرو جو ہے اکثر پیریڈ مس ہونے سے 1-2 دن پہلے بھی پتہ چل سکتا ہے. لیکن چونکہ ایکسپینسو ٹیسٹ ہے تو ہم ہر ایک پیشنٹ کو ایڈوائز نہیں کرتے. جو لوگ بہت زیادہ اینکشس ہوتے ہیں ان کو ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں، ادروائز ہماری ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ویٹ کرو پیریڈس کے مس ہونے تک، 1-2 دن ویٹ کرو. اگر ایک دفعہ آپ کے پیریڈس اسکپ ہو گئے 1-8 دن تو پھر ہم ان کا یہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. اور پھر صرف ٹیسٹ کروانا نہیں ہوتا، اب یہ بھی کنفرم کرنا ضروری ہے کہ پریگننسی جو ہے وہ صحیح جا رہی ہے. تو ایک ٹیسٹ کروانے کے 48 آورس کے بعد ہم ریپیٹ کروا لیتے ہیں. اگر تو یہ ٹیسٹ اس کا
ہارمون جو ہے بلڈ ہارمون وہ ڈبل سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پریگنینسی ٹھیک ٹھاک ہے، ہیلدی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اب آخر میں ہم بات کریں گے کہ اب جو امپلانٹیشن بلیڈ ہے اور جو پیریڈ والی بلیڈ ہے اس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا، جو امپلانٹیشن بلیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیریڈ سے 4-5 دن پہلے، یعنی آپ کے اوویلیشن کے تقریباً 5 سے 10 دن کے بیچ میں، تو وہ اکثر آپ کے پیریڈ سے 4-5 دن پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی وہ والے لوگ جن کا سائیکل بالکل ریگولر ہے، ان کو کسی قسم کی مینسز آنے سے پہلے کوئی اسپاٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑا اچھا سائن ہوتا ہے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے تو پہلے کبھی بھی اسپاٹنگ نہیں ہوئی یا اس طرح کوئی مائلڈ سا ڈسچارج نہیں ہوا. اگر ان کو جب فیل ہو تو ان کے لیے یہ بڑا ری ایشورنگ سائن ہے کہ ان کی امپلانٹیشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو امپلانٹیشن بلیڈ ہوتی ہے وہ بہت ہلکی سی پنکش سی ہوتی ہے اور ایک آدھ دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جو پیریڈ بلیڈ ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں تھوڑا کم لیکن آہستہ آہستہ اس کی اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے. پین جو ہے اس کا بہت مائلڈ ہوتا ہے امپلانٹیشن کے ساتھ، جبکہ پیریڈس کے ساتھ جو پین ہوتا ہے وہ اچھا خاصا زیادہ ہوتا ہے، وہ امپلانٹیشن پین سے زیادہ پین ہوتا ہے. اور جو کلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی امپلانٹیشن بلیڈ میں نہیں ہوتے، وہ بہت ہلکا سا مائلڈ سا ڈسچارج ہوتا ہے، جبکہ پیریڈ میں کبھی کبھار بلڈ کلاٹ بھی آ سکتا ہے اور اس کا کلر بھی ویری کرتا ہے. تو یہ سارے کچھ سائن سمٹمس ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہی آپ کے پیریڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں نا، تو جتنے بھی پریگنینسی والے سمٹمز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہارمونس وڈرال ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو وہ والے ساری فیلنگس ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے امپورٹنٹ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھیے گا. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر آل دا کویشچنز. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.